السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ولا تولوا عنہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روح گردانی نہ کرو، اس سے پھرو مت، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اس حال میں کہ تم سننے والے اور جاننے والے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کافروں نے تو اللہ کی معصیت کی، نافرمانی کی اور اللہ کے دشمن بن گئے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے، لیکن مسلمانوں کو اس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور یہ جو اطاعت رسول ہے اور اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس سے روح گردانی نہ کریں، اس سے منہ مت پھیریں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا اور تم ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نہیں سنا۔ تو کیونکہ حقیقی سننا یہ ہوتا ہے کہ انسان بات کو سنے تو پھر اس کو مانے، اور جو سن لیتا ہے اور پھر اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کو مانتا نہیں، تو اس نے گویا اس کو سنا ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں، یعنی ہم مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مانتے نہیں۔ جیسا کہ یہ معاملہ ہوتا ہے بسا اوقات کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں مانتے، کیا مطلب کہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو اس لیے جو شخص عمل کرے گا وہ اپنے دعوے میں سچا ہوگا کہ وہ اس کو سنتا ہے اور مانتا ہے، لیکن جو اس کو سنتا نہیں یا سنی انسنی کر دیتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے ہاں بدترین مخلوق وہ ہے، بدترین چلنے والی زمین میں جتنی بھی مخلوق چلتی ہے، جانور ہیں، ان میں سے بدترین کون ہے؟ الصم جو بہرا ہے، البکم اور جو گونگے ہیں، یعنی بہرے اس انداز سے کہ وہ حق کو سنتے نہیں، البکم گونگے اس اعتبار سے کہ وہ حق گوئی نہیں کرتے، حق بولتے نہیں، الذین لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے، جو سمجھتے نہیں، یعنی نہ سنتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، نہ حق کو سمجھتے ہیں، تو یہ بدترین مخلوق ہے۔ یعنی جو اللہ کے دین کی بات کو سمجھتا نہیں، سنتا نہیں اور اس کو بیان نہیں کرتا، اور پھر ان اس کے نتیجے میں وہ اس پہ ایمان نہیں لاتا اور اس پہ عمل نہیں کرتا، یہ بدترین مخلوق ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا اور اگر اللہ کے علم میں یہ چیز ہوتی، اللہ یہ جانتا ہوتا کہ ان میں کوئی بلائی ہے، ان میں کوئی خیر ہے، اللہ کو پتہ ہے ان میں کوئی خیر نہیں، اگر اللہ کے علم کے مطابق ان میں خیر ہوتی، ان میں طلب ہوتی حق کی، لَأَسْمَعَهُمْ تو اللہ ان کو سنا دیتا، اللہ ان کو سننے کی اور سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دیتا۔ تو اللہ نے ان کو یہ توفیق نہیں دی کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ان میں حق کی طلب نہیں ہے، ان میں خیر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اور اگر اللہ ان کو سنا دے اس چیز کو جاننے کے باوجود کہ ان میں حق کی طلب نہیں ہے، تو اب اگر اللہ ان کو سنا دے لَتَوَلَّوْا تو یہ اس سے روگردانی کریں گے، اس سے پھر جائیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور یہ بے رخی کرنے والے ہوں، کیونکہ ان میں حق کی طلب ہی نہیں ہے۔ تو جب تک انسان میں حق کی طلب نہ ہو، اس میں یہ جستجو نہ ہو کہ وہ حق کی تلاش کے لیے نکلے، اس وقت تک اس کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لاؤ، اذا دعاکم لما یحییکم جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو کہ تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی اس دین
پہ عمل کرنا، اسی میں تمہارے لیے حقیقی زندگی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول تمہیں زندگی کی طرف بلاتے ہیں، تمہاری بھلے کے لیے بلاتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، یعنی انسان کا دل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، اگر اس میں طلب نہیں ہے، اگر اس کی نیت خالص نہیں ہے، تو پھر اللہ اس کے دل اور اس کے درمیان ہے، اس انداز سے کہ پھر اللہ اسے توفیق نہیں دیتا، اور اللہ اس کے دل کو پھر حق اور ہدایت کی طرف نہیں پھیرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے وہ اللہ کی اے، انسانی جو دل ہے وہ رحمان کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعت، اے اللہ جو کہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، جو اس چیز پہ قادر ہے کہ انسان کے دل کو جس طرف لگانا چاہے لگا سکتا ہے، ہمیں یہ توفیق دے اور ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کی طرف پھیر لے۔ تو انسان کو یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، اور اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے جو طلب اور جستجو، جو کوشش ہے، جو خلوص نیت چاہیے، اپنی نیت کو بھی اس سلسلے میں پھر خالص رکھنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے اور حائل ہوتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس چیز کو بھی جان لو کہ اللہ کے پاس ہی سب نے اکٹھے ہو کے جانا ہے۔ تو انسان کو اس چیز کا علم اور اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ سب نے مرنے کے بعد اکٹھے ہو کے اللہ کے پاس جانا ہے، جہاں پہ پھر حساب کتاب ہوگا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور اس فتنے سے، اس وبال سے، اس عذاب سے ڈرو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا، کیونکہ جب عام عذاب آتا ہے تو پھر وہ سارے عام خاص جو ظالم ہے، غیر ظالم ہے، ساروں کو وہ پھر پکڑ لیتا ہے۔ تو اس میں جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کرنے والوں کو نہ روکنا، یا غلط کام کرنے والوں کو، برائی کرنے والوں کو اس برائی سے نہ روکنا، یہ سوچ کے کہ اگر یہ پکڑے جائیں گے تو یہی پکڑے جائیں گے، ہم نہیں پکڑے جائیں گے، یہ چیز عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ اور جب عذاب آتا ہے، چاہے وہ وباؤں کی شکل میں آئے، چاہے وہ سیلاب، طوفان، اس طرح کر کے جو قدرتی آفات ہوتی ہیں ان کی شکل میں آئے، یا کوئی دشمن کا غلبہ ہو جائے اور پھر دشمن قتل و غارت شروع کر دے، ان ساری چیزوں میں پھر جو ہے، چاہے کوئی گناہ گار ہے، چاہے کوئی ظالم ہے، یا چاہے کوئی شریف ہے اور غیر ظالم ہے، سارے پستے ہیں۔ پھر اس میں تفریق نہیں ہوتی کہ یہ اچھا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ برا ہے اس کو پکڑ لیا جائے، پھر وہ عذاب ہر کسی کو گھیر لیتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو اس طرح کے فتنے سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس سے بچنا بھی چاہیے، اور بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرے اور دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش جاری رکھے، کیونکہ جب دوسروں کی اصلاح کی کوشش نہیں ہوگی تو پھر ان لوگوں کا ظلم جو ہے، جب وہ وبال کا باعث بنے گا تو پھر پوری قوم پہ مشترکہ عذاب آتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سبحانہ و تعالی سخت سزا دینے والا ہے اور سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور اس حالت کو یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، یعنی جب تم مکہ میں تھے، ہجرت کرنے سے پہلے تو تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور تم زمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، تمہارے پاس طاقت بھی تھی، تخافون، اور تم اس بات سے ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں نوچ نہ لیں اور اچک نہ لیں، یعنی کہ تمہیں یہ ڈر رہتا تھا، لگا رہتا تھا کہ کفار تمہارا کلا کما نہ کر دیں۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی مدینے میں، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے تمہیں قوت بخشی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی،
اور رزق عطا کیا پاکیزہ لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ایک وہ وقت تھا کہ جب مکے میں تم تعداد میں بھی تھوڑے تھے اور کمزور بھی بڑے تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں مدینہ میں ساری نعمتیں عطا کر دی، قوت دے دی اور رزق عطا کر دیا۔ تو اب تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس شکر کے نتیجے میں اپنے ایمان اور عمل کو درست کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانا جائے، یا ظاہری طور پہ تو دین پہ عمل کیا جائے، لیکن جب انسان خلوت میں ہو، اپنے پرائیویٹ مسائل میں ہو، تو اس وقت دین کے ساتھ دغا کرے اور دین پہ عمل نہ کرے۔ کسی طرح کی بھی جو خیانت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وہ نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اسی طرح جو تمہاری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امانتیں ہیں، چاہے معاہدے ہیں یا کسی نے کوئی کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں، اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تمہارے علم میں ہو کہ حق کیا ہے، کسی کے حقوق کیا ہیں، ان کو جانتے بوجھتے پھر اس میں خیانت کرنا، یہ چیز حرام ہے اور یہ جائز اور درست نہیں ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے بھی خیانت نہ کرو، اور آپس میں بھی جو تمہاری ایک دوسرے کے پاس جو امانتیں پڑی ہوئی ہیں اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور اس چیز کو جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، ایک فتنہ ہے۔ کہ مال ایسی چیز ہے کہ جب انسان کو مال آتا نظر آتا ہے تو پھر اس کا ایمان ڈگمگاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں گھپلا کر لوں، اگر کوئی میں دو نمبری کر لوں یا غیر اسلامی کام کر لوں، اس کے نتیجے میں مجھے مال و دولت آتا نظر آ رہا ہے، تو پھر انسان کا جو ایمان ہے وہ ڈگمگاتا ہے۔ یہ اس کا امتحان ہے۔ اور اسی طرح اولاد کی محبت میں بھی انسان بسا اوقات غلط کام کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ میری اولاد کا بھلا ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے اور بڑے ہی سخت امتحان ہے۔ اور جو شخص اس امتحان میں سرخرو ہو جاتا ہے کہ اس کا مال یا اس کی اولاد اس کو اس چیز پہ مجبور نہیں کر پاتی کہ وہ جو ہے وہ دین سے دور ہٹ جائے اور غلط کام کرنے شروع کر دے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کا، اگر اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، ایسی تمہیں طاقت دے دے گا، ایسی سمجھ بوجھ دے دے گا کہ تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب انسان حقیقت میں ڈرتا ہے، اس میں تقوی آ جاتا ہے، تو پھر اللہ اسے ایسی بصیرت، ایسی سمجھ عطا کر دیتے ہیں کہ انسان کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس میں عام لوگ جو کہ تقوی کو اختیار نہیں کرتے، اور تقوی کیا چیز ہے کہ اللہ کے احکامات جو ہیں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس کی پابندی کرنا، اس پہ عمل کرنا، اور جس سے روکا اس سے رک جانا، حرام سے بچ جانا، اور جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کرنا، یہ تقوی کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے، منیمم لیول ہے تقوی کا۔ تو جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ اسے ایسی سمجھ بوجھ دے دیتے ہیں کہ جو لوگ تقوی والے نہیں ہیں، وہ جن مسائل میں کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، اس میں وہ کنفیوز ہوں گے یا ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو یہ لوگ، ان کو اللہ ایسی توفیق دیتا ہے کہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے سمجھنا معاملات کو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، دین کیا ہے اور غیر دین کیا ہے، کون سی چیز اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، کون سی چیز جو ہے وہ جو ہے دین ہے اور کون سی چیز دین نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ کا ڈر ہے، جو خوف ہے، یہ تقوی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انسان میں یہ سمجھ بوجھ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس تقوی کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دیں گے،
واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ تقوی، یہ اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ انسان کو حق اور باطل پرکھنے کی صلاحیت مل جاتی ہے، انسان کی غلطیاں کوتاہیاں دور اس سے کر دی جاتی ہیں، اور اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا فضل ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے، اس کو یاد کیجئے، اس کو بیان کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کافر لوگ آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے، پلان بنا رہے تھے، سازش بنا رہے تھے کہ لیثبتو، کہ یا تو آپ کو قید کر لیں وہ، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کر دیں اور آپ کو نکال دیں مکے سے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ کی اپنی تدبیر تھی، اللہ کا اپنا فیصلہ تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے، کفار مکہ نے کیا کیا، پلان یہ بنایا کہ ہر قبیلے میں سے نوجوان لیے جائیں اور ان کو اس کام پہ مامور کیا جائے کہ وہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے قتل کر دیں۔ جب ہر قبیلہ اس میں انوالو ہوگا تو پھر جو بنو ہاشم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، وہ پھر اتنوں سے بدلہ تو نہیں لے سکیں گے، تو انہیں معاملہ رفع دفع کرنا پڑے گا یا دیت لینی پڑے گی۔ تو یہ ان کا پلان تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جا کے جب وہ کھڑے ہو گئے، تو آپ جب گھر سے نکلے اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے مٹی ان کی طرف پھینکی، خاک ان کی طرف پھینکی، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کی دیکھنے کی صلاحیت تھی وہ سلب کر لی۔ اللہ کے نبی ان کے سامنے سے گزر گئے اور ان کو پتہ نہ چلا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی۔ تو اللہ نے کی اپنی پلاننگ تھی، اللہ کا اپنی تدبیر تھی، اور وہ تدبیر ان کافروں کی تدبیر پہ غالب آئی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پہ یعنی ان کافروں پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں قد سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم اس کو کلام اللہ نہیں مانتے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب ان کو بار بار چیلنج کیا کہ اس جیسا کلام بنا کے لاؤ، تو اس وقت وہ لاجواب ہو گئے، نہیں بنا۔ لیکن یہاں پہ ضد بازی میں اور ڈھیٹ ہو کے بے شرمی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سن لی آیات، ہمیں کوئی ایسی کوئی معجزانہ آیات نہیں لگتی، ہم اگر چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جو ہمیں آیات سنائی جا رہی ہیں، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی بے سروپا کہانیاں ہیں، اور بغیر سند کی یہ کہانیاں ہیں، اس کی کوئی تک نہیں ہے یا کوئی اس کی پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، یہیں پہ انہوں نے بس نہیں کی گستاخی کرنے میں، بلکہ اس سے بھی آگے وہ سرکشی پہ اترے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ان کان ھذا هو الحق من عندک، اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے، اگر یہ قرآن حقیقتاً اے اللہ تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم پہ آسمان سے پتھر برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمارے پاس کوئی اور دردناک عذاب ہم پہ واقع کر۔ یعنی اتنی سرکشی میں اترے کہ ہم اس پہ کوئی یقین نہیں کرتے، اور ہم اس بات میں اتنے پکے ہیں کہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہم بے خوف ہیں، ہم پہ عذاب آ جائے اللہ کا، ہم پہ پتھروں کی بارش ہو جائے، تو ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہو سکتا ہے اور ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ اس طرح کے چیلنج تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، وانت فیہم، کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ کا نبی اگر کسی بستی میں کسی جگہ پہ موجود ہو تو نبی کی موجودگی میں وہاں پہ عذاب نہیں آتا۔ تو ان سے عذاب کے ٹلنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ موجود ہیں، نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، رکاوٹ عذاب کے آنے میں اللہ کے نبی کی موجودگی ہے۔ وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، وہم یستغفرون، اس حال میں کہ یہ استغفار اور اللہ سے بخشش طلب کرنے والے ہوں۔ تو جب ان میں
اگر یہ بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو معافی مانگنے کے بعد بھی ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، لیکن اگر یہ دو چیزیں موجود نہیں ہیں، اللہ کے نبی وہاں پہ موجود نہ ہوں اور یہ استغفار بھی نہ کریں، تو پھر کوئی وجہ نہیں بنتی کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس حال میں کہ یہ لوگوں کو مسجد حرام سے، بیت اللہ سے روکتے ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو بیت اللہ میں جانے سے روک دیا۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور یہ اس بیت اللہ کے متولی نہیں ہیں، اس مسجد کے، بیت اللہ کے جو متولی ہیں وہ یہ نہیں ہیں، یہ اس کے ذمہ داران نہیں ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ہم اس مسجد کے ٹھیکیدار ہیں، اس کے مالک ہیں، اس کے ٹرسٹی ہیں، اصل میں یہ نہیں ہیں، کیونکہ جو کفار ہیں ان ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ اللہ کی جو مساجد ہیں ان کے متولی اور اس کے ذمہ داران وہ ہوں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اس مسجد کے، مسجد حرام کے جو حقیقی متولی ہیں، حقیقی ذمہ داران ہیں، وہ صرف اور صرف وہ ہیں المتقون، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو دیندار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو ایمان پہ توحید پہ ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مساجد کے جو ذمہ داران ہیں، جو اس کی مینجمنٹ ہے، جو اس کے ٹرسٹی ہیں، یا جو اس کے ذمہ داری جن کے ذمے ہے، وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اللہ والے ہوں، جو دیندار ہوں، جو توحید پہ ہوں، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوں اور اس پہ عمل کرنے والے ہوں۔ مساجد کو چلانے کے لیے یا اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اگر اس بیس کو بنا لیا جائے کہ دنیا کا مال جس کے پاس زیادہ ہے، یا جو محلے میں یا علاقے میں جو چودھری ہے اس کو ذمہ داری دے دی جائے، چاہے وہ بے نمازی ہے، یا چاہے وہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، دین پہ عمل نہیں ہے، چاہے اس کا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہے، یا وہ لوگ بزنس میں اخلاقیات سے آ رہی ہے، جب اس طرح کی بنیاد پہ مساجد کو چلایا جائے گا تو اس سے خرابی پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد کے جو متولی ہیں وہ لوگ ہونے چاہیے جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں اور دیندار لوگ۔ تو یہ لوگ جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں، جو مسجد حرام پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ قبضہ گروپ ہے، یہ متولی نہیں ہے۔ اور یہ قبضہ گروپ جب تک لوگوں کو، مسلمانوں کو اللہ کے گھر بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکنے والے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب ان پہ آئے گا، اور وہ عذاب فتح مکہ کی شکل میں ان پہ آیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے یہ عزت دار تھے، جتنے یہ بڑے بڑے تھے، ان ساروں کو رسوا اور ذلیل کر دیا۔ وما کان صلاتهم عند البیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نماز بیت اللہ کے قریب صرف اور صرف مکاء و تصدیہ، صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہے۔ یہ کوئی عبادت ہے؟ یہ لوگ بیت اللہ کے کا طواف کرتے ہیں، وہاں پہ عبادت کے نام پہ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم عذاب کو چکھو اپنے کفر کے سبب، عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم کفر کرتے ہو۔ تو یہ جو تالیاں بجانا، ناچ گانے اور سیڑیاں بجا بجا کے، میوزک بجا بجا کے کام کیے جاتے ہیں اور پھر اس کو سمجھا جائے کہ یہ عبادت ہے، یہ چیز عبادت نہیں ہے۔ تو اس لیے بسا اوقات جہالت میں جو یہ ڈھول بج رہے ہوتے ہیں اور ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم ناچ کے اپنے یار کو، یعنی اللہ کو منا رہے ہیں، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان مکہ والوں کی جو نماز ہے، یہ نماز نہیں، یہ تو صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہے، اور اس کا اللہ کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بدبختی، کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے، یہ اپنے مال کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ
پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یا تو انسان اپنے آپ کے اپنے بھلے کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد اور فوائد کے لیے پیسے کو خرچ کرتا ہے، تو چلے دنیا میں اس کا بھلا ہو رہا ہے، یا یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کی آخرت سنور جائے۔ لیکن یہ کافروں کے لیے اتنا بڑا وبال ہے کہ یہ اتنا خرچہ کر کے اپنے لیے مزید جہنم کی آگ اکٹھی کر رہے ہیں، کہ یہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں لیسدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ فسینفقونھا، تو یہ اس کو عنقریب خرچ کریں گے مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرنے کے لیے، جیسا کہ انہوں نے بعد میں مزید غزوہ بدر کے بعد مزید جنگیں کی اور پیسے اکٹھے کیے، اپنی طرف سے وہ سارے مل کے ڈونیشنز ڈال رہے ہیں کہ اگلی جنگ کے لیے تیاری کی جائے مسلمانوں کے خلاف۔ ثم تکون علیہم حسرہ، تو ان کے یہ جو سارے مال اکٹھے کر رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، یہ ان کے لیے حسرت کا ہی سامان ہوں گے۔ ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، ان کو شکست ہو جائے گی۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو کافر ہیں ان کو آخر میں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے۔ تو اس دنیا میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور پھر آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اور یہ سارا معاملہ اس لیے ہے کہ یہ کفار یہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں اللہ کے دین کو دبانے کی، اور اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ اللہ ناپاک کو پاکیزہ سے الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر جو ناپاک ہیں، جو کفار ہیں، ان کو ایک دوسرے سے ملا دے، ان کو اکٹھا کر دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور جب وہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر ان کو اکٹھا ڈھیر کرے اور اکٹھا ان کی تباہی کرے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر اس ڈھیر کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے جو لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ قل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے کہہ دیجئے، ان ینتہو، اگر یہ باز آ جائیں، اگر یہ اپنی بغاوت سے باز آ جائیں، اپنے کفر سے باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو ان کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہیں یعودو، لیکن اگر یہ پھر اسی فتنے کی طرف جاتے ہیں اور لڑائی کے لیے آتے ہیں، فقد مضت سنت الاولین، تو جو پہلوں کے ساتھ جو ایک سنت، ایک طریقہ کار طے ہو چکا ہے، وہ طریقہ کار نافذ ہو چکا ہے۔ یعنی اس سے پہلے لوگ جو تھے، جنہوں نے سرکشی کی اور جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، جس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کا بھی انجام مختلف نہیں ہوگا، بلکہ ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلوں کا ہوگا۔ وقاتلوہم، اور ان سے قتال کرو، ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، تو اگر یہ باز آ جائیں، یہ ہتھیار ڈال دیں، یہ مقابلے سے باز آ جائیں، یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو پھر اللہ ان کے عملوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو بظاہر اگر یہ اسلام کو قبول کر لیں تو اس کے بعد پھر دلوں کے حال اور جو حقیقی اعمال ہیں ان کو اللہ جانتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں اور یہ ایمان کو قبول نہ کریں، یا قبول کر کے دوبارہ کفر کی طرف چلے جائیں، فَاعْلَمُوا، تو پھر یہ جان لو، ان اللہ مولاکم، کہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور تمہارا کارساز ہے۔ نعم المولا، اور اللہ بہت ہی اچھا مددگار اور کارساز ہے۔ ونعم النصیر، اور بہت ہی اچھا اللہ مدد کرنے والا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔